کی تعریف نہیں لکھ سکتے. لیکن سب سے مختصر سا جواب ہے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص از دا لٹمس ٹیسٹ. ٹچ سٹون. آپ سونے کو جاننے کے لیے سونا کتنا کھرا ہے جاننے کے لیے کیا کرتے؟ آپ ٹچ سٹون کے اگینسٹ سونے کو رب کرتے ہیں, رگڑتے ہیں, اور جس طریقے سے اس کا رنگ آتا ہے ہم چارٹ پہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سونا 24 کیرٹ ہے یا 22 کیرٹ ہے یا 18 کیرٹ ہے, یا سونا نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے. سورہ اخلاص اللہ کو پہچاننے کا تلسمہ ہے, اللہ کو پہچاننے کا ٹچ سٹون ہے, لٹمس ٹیسٹ ہے. مثال کے طور پہ کئی انسان کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ہم ابھی چیک کریں گے اس تلسمے کے ساتھ سورہ اخلاص کے وزن پہ کیا بھگوان رجنیش ٹیسٹ پاس کرتے ہیں کیا نہیں, اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں کیا نہیں. سب سے پہلا ٹیسٹ قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا رجنیش ایک ہی ہے؟ کئی انسان کہتے ہیں میں بھگوان ہوں, اور ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں کئی ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ میں بھگوان ہوں. رجنیش ایک نہیں ہے, لیکن رجنیش سے بھت کہیں گے نہیں وہ ایک ہے. ہم دوسرے ٹیسٹ پہ جاتے ہیں, دوسرے آیت پہ. اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے, صمد ہے, ایبسولوٹ انٹرنل. کیا رجنیش ایبسولوٹ انٹرنل ہے؟ ہمیں پتہ لگتا ہے اس کے بایوگرافی سے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز ملائٹس تھی, رجنیش کو استھما تھا. سوچ سکتے خدا کو استھما ہے, خدا کو ڈائبٹیز ملائٹس ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش پیدا ہوئے مدھیہ پردیش میں, ان کے والدین تھے جو ان کے شاگرد بن جاتے ہیں, اور 1981 میں رجنیش جاتے ہیں امریکہ اور لاکھوں لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں. اپنا ایک نیا ولیج, ایک نیا گاؤں بناتے ہیں جسے کہتے ہیں اوریگون سٹی میں رجنیش پورم. اس کے بعد امریکن گورنمنٹ اس کو اریسٹ کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دیا. آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزن کر رہا ہے؟ میں کہوں گا کہ جمی جیپالے کو آگے نہیں آنا چاہیے. یہ جمی جیپالے, آپ لوگ ایکسپرٹ ہے, پیچھے لے کے جاؤ. آپ پورے کیمرہ کو کاٹ رہے آگے. یہ بیسک چیز پتا نہیں آپ کو, کبھی بھی سینٹر لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے. یہ بیسک ہے. کبھی بھی آپ کا کیمرہ سینٹر لائن پہ کراس نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے فائدے کے لیے باقی 10 کیمروں کو کراس کرا رہے. آپ کا ٹیم ورک ہونا چاہیے نا. ایک دائی کو پتا ہونا چاہیے کہ دعوت جب کروڑوں تک جا رہی ہے اس کو بیسک میڈیا کا پتا ہونا چاہیے. آپ سوچ سکتے کروڑوں لوگ دیکھ رہے, یہ بھائی صاحب اپنے ایک شاٹ کے لیے 10 کیمروں کو خراب کر رہا ہے. اس کا شاٹ اچھا آئے گا لیکن 10 کیمرہ گئے پورے. جزاک اللہ.
تو رجنیش کہتا ہے کہ مجھے جیل میں امریکن گورنمنٹ نے سلو پوائزننگ دی. آپ سوچ سکتے خدا کو کوئی سلو پوائزننگ کر رہا ہے. اور گریس کے بشپ کہنے لگے کہ اگر آپ رجنیش کو ہمارے ملک سے نہیں نکالیں گے ہم اس کے اور اس کے فالوورز کو ختم کر لیں گے. اور آخری ٹیسٹ اس کے بعد رجنیش آتے ہیں ہندوستان میں مہاراشٹر میں اور اپنا ایک نیا سینٹر شروع کرتے اوشو کمیون پونا میں. اور اگر آپ اوشو کمیون جائیں گے تو ان کی سمادھی پہ لکھا ہوا ہے, سمادھی پہ تختی پہ لکھا ہوا ہے اوشو بھگوان رجنیش never died, was never born, never died, but visited the earth between the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. بھگوان رجنیش نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے, لیکن اس زمین کے شہر وزٹ کر گھومنے کے لیے آئے. 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک اس تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ رجنیش کو 21 ممالک میں انٹری نہیں, 21 ممالک کا ویزا نہیں ملا. آپ سوچ سکتے خدا دھرتی کو وزٹ کرنے آ رہے, اس زمین پہ آ رہے گھومنے کے لیے, اور اس کو ویزا کی ضرورت ہے. اور یہ آخری ٹیسٹ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں. یہ ٹیسٹ اللہ کے علاوہ کوئی پاس ہی نہیں کر سکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں. اگر آپ اللہ کو اس کائنات میں کسی کے برابر کمپیئر کر سکے تو وہ اللہ ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. مثال کے طور پہ اگر کون کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر, آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنیں گے آپ نے, جس کو مسٹر یونیورس کا ٹائٹل ملا تھا, مسٹر ورلڈ آرنلڈ شوارزنیگر. اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے, اگر آپ اللہ کو کسی سے کمپیئر کر سکے دنیا میں, چاہے آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے دارا سنگھ ہو, چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 بار ہو, لاکھ بار ہو یا کروڑ بار ہو, وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ہم جانتے رجنیش کی ایک آنکھ تھی, 2 آنکھ تھی, 1 ناک تھا, 2 کان تھے, 2 ہاتھ تھے, سفید داڑھی تھی. اگر آپ اللہ کو کسی سے کمپیئر کر سکے اس کائنات میں تو وہ اللہ ہی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو ہمارے قرآن مجید میں جو اللہ کی آخری کتاب ہے اس میں کہا گیا ہے اللہ کا ڈیفینیشن. قرآن مجید پڑھیں گے تو پتا چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے. اسی لیے قرآن مجید عالمی ضرورت ہے. اور اللہ کا ذکر آپ اگر دیگر مذاہب پڑھیں گے, بھلے دیگر مذاہب کی کتاب آخرت تک نہیں ہے, لیکن ان کے جو بھی آج موجود ہے, بھلے وہ کتاب میں ملاوٹ ہے, پھر بھی اللہ اور توحید کا ذکر اکثر ہر مذہبی کتابوں میں ہے. چاہے بائبل پڑھو, چاہے تورا پڑھو, چاہے وید پڑھو, چاہے دھما پٹ پڑھو, چاہے اویستا پڑھو, یہ ساری مذہبی کتابوں میں اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں
قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ ہم جب کبھی بھی غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کیا ہم آپس میں کسی کو معبود نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر وہ نہ مانے تو ہم شہادت دیتے کہ ہم مسلم ہیں۔ تو یہ کتاب آپ کو ہدایت دے رہا ہے کس طریقے سے آپ کو باقی لوگ سے دعوت دینا چاہیے۔ یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ باقی لوگوں کو یہ دعوت پہنچاؤ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے۔ اس آیت کے پہلے ذکر آتا ہے یا اہل الکتاب، یہود اور نصارہ کے لیے، لیکن یہ آیت سارے غیر مسلمان پہ لاگو ہے، صرف غیر مسلمان نہیں۔ اگر مسلمان میں بھی اختلاف ہے، ہمارے وہاں کئی گروہ ہے، کئی فرقے ہیں، کئی ادارے ہیں، اگر اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ ہم مسلمان آپس میں وہ 2%، 3%، 4% جو اختلاف ہے اس کے اوپر جھگڑا کرتے۔ ہمیں یکسانیت پہ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں اس تقریر کے شروعات میں تلاوت کی اور امام صاحب نے وہ آیت کی تلاوت کی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آؤ ہم اس بات کی طرف، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو اولی الامر، جس کو اللہ تعالیٰ نے امر بنایا۔ لیکن اگر جو لوگ عالم ہیں، جو لوگ حاکم ہیں، لیکن اگر ان میں اختلاف ہے، وہ آیت ختم نہیں ہوتی، ان میں اختلاف ہے تو گو بیک ٹو اللہ اینڈ رسول، اللہ اور رسول کے پاس جاؤ۔ تو اگر کوئی عالم کچھ کہتا ہے، 2 عالم میں ٹکراؤ ہے، یا 2 مولانا میں ٹکراؤ ہے، یا 2 حاکم میں ٹکراؤ ہے، تو ہمیں جانا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان کا حال یہ جو ہے، کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اگر اس آیت پہ عمل کریں گے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، تو انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی سب سے بڑی قوت بنیں گے۔ ہم جب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے وقت، خلفاء راشدین کے وقت، صحابہ کے دور میں مسلمان کم تھے لیکن طاقتور تھے۔ 8ویں اور 9ویں صدی پہ یورپین کہتے تھے ڈارک ایجز، اندھیرا دور۔ کس کے لیے؟ وہ فرنگی کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں۔ مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے، اگر کس کو سائنس سیکھنا تھا تو لازم تھا وہ عربی سیکھے، کیونکہ مسلمان چوٹی پہ تھے۔ آج مسلمان کی تعداد 25% سے زیادہ ہے،
8 बिलियन में से 2 बिलियन मुसलमान हैं। 2 बिलियन। अपनी हालात क्या है? हम पिटे जा रहे, हमको लोग फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रहे, और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। क्या हाल है हमारा गाजा में? लाइव जेनोसाइड, पूरे लोग का कत्ल हो रहा है, दुनिया भर में लाइव टेलीकास्ट, और हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हम झाग की तरह है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। और ये हालात मुसलमान की है क्योंकि हम कुरान मजीद से दूर हो रहे हैं। अगर हम फिर से कुरान मजीद पे अमल करने लगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात पे अमल करने लगे, इंशाअल्लाह हम दुनिया में फिर से नंबर 1 होंगे, इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरा नंबर 48 और सूरह निसा में सूरा नंबर 116 कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ये अगर आप दिगर मज़ाहिब की किताब को भी पढ़ेंगे, मैंने एक तकरीर की है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर वर्ल्ड रिलीजन, खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में, और मैं साबित किया हूं दिगर मज़ाहिब का हवाला, दिगर मज़ाहिब की किताबों का हवाला देते हुए कि अगर आप बराबर किताब को पढ़ेंगे दिगर मज़ाहिब को, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो, और सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हज में, सूरा नंबर 22 आयत नंबर 73, ए लोग सुनो, आप जिनकी इबादत करते हैं वो सारे, आप जिनकी इबादत करते अल्लाह के सिवा, वो अगर सारे इकट्ठा होंगे, अगर मक्खी को पैदा करने के लिए तो नहीं कर पाएंगे, और अगर वो मक्खी कुछ छीनेंगी, कुछ चीज आपसे, आप वो वापस भी नहीं लेके आ सकेंगे। मक्खी को पैदा करने की तो छोड़ो, आप जिनकी इबादत करते अल्लाह के अलावा, जो भी आपके माबूद है अल्लाह के अलावा, अगर सारे इकट्ठा होंगे तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकेंगे, और अगर वो मक्खी कुछ चीज आपसे छीनेंगी, आप वापस भी नहीं ले आ सकेंगे। कमजोर है वो लोग जो इबादत करते हैं, और कमजोर है वो जिसकी आप इबादत करते हैं। ये आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजमत को बयान करती है। तो इसीलिए इबादत करो सिर्फ अल्लाह की।